اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نعمتیں پوری کر دی گئی، دین مکمل کر دیا گیا، قیامت تک کے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا گیا۔ اب اس دین کے بعد کوئی دین نہیں، اس شریعت محمدی کے بعد کوئی شریعت نہیں، اس کتاب کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں۔ کتاب آخری نازل کی جا چکی، نبوت کے دروازے بند کیے جا چکے، شریعت اتاری جا چکی۔ وہ فرقہ پرست طاقتیں جو ڈرا کر اور دھمکا کر اور چند مسلمانوں کی جانیں لے کر پورے ملک میں خوف زنجی کا ماحول قائم کرنا چاہتی ہے تاکہ مسلمان اپنے دین و ایمان کا سودا کرنے کے لیے آسانی سے تیار ہو جائے، وہ سن لے اور کان کھول کر سن لے، ہم اپنے دین و ایمان اور عقید توحید کا سودا کرنے کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوں گے۔ کہا گیا نمرود، کہا گیا فرعون کا انا ربکم الاعلی کا دعویٰ، کس دولت مند کی دولت، کس بادشاہ کا دبدبہ۔ مسلمانوں میں سے کچھ ایسے مسلمان ہیں ہمارے شہر میں ہیں جنہوں نے دین و ایمان کا سودا کرنا پسند کیا، جنہوں نے مورتی کے آگے سر جھکا دیا، جنہوں نے گنپتی کی آرتی اتاری، جنہوں نے ہندو مسلم یکجہتی کے نام پر دین و ایمان پر کیچڑ اچھالا۔ ویلکم ٹو اسلامک احساس یوٹیوب چینل۔ آپ لوگوں کا اسلامک احساس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل میں اپنی محبت کا نور داخل کیا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقید توحید دیا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین و ایمان پر باقی رہنے کی توفیق دی ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایمان کی قدر و عظمت کو پہچانیں، ہم عقید توحید کے اوپر جم جائیں۔ ہم لوگ اپنی جان، اپنے مال، اپنی عزت و آبرو، اپنے اولاد، اپنا عہدہ، اپنا منصب، اپنا جاہ و جلال، سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دینے کا جذبہ پیدا کریں، اور یہ سمجھ لیں آج کا یہ وقت ہمارے اور آپ کے عقید توحید پر ثابت قدمی کا وقت ہے۔ آج کا یہ وقت ہمارے اور آپ کے دین و ایمان پر باقی رہنے اور قائم رہنے کا وقت ہے۔ ہم لوگوں کو یہ ثابت کر دکھانا ہے کہ ہم مومن و موحد ہیں، ہم نے عقید توحید پر آنکھ کھولی ہے، ہم عقید توحید ہی پر اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ ہم اپنے دین و ایمان کا سودا کرنے کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوں گے۔ ہم اپنے دین و ایمان کا سودا سونے چاندی کے عوض یا چند سکوں کے عوض یا کسی لالچ کے عوض یا کسی ڈر و خوف کے عوض خریدیں گے نہیں۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسا نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ وہ باطل پرست قومیں اور معبودان باطل کو تسلیم کرنے والی قومیں اور افراد جو آج عام مسلمانوں سے عقید توحید کو چھیننا چاہتی ہے، وہ فرقہ پرست طاقتیں جو ڈرا کر اور دھمکا کر اور چند مسلمانوں کی جانیں لے کر پورے ملک میں خوف زنجی کا ماحول قائم کرنا چاہتی ہے تاکہ مسلمان اپنے دین و ایمان کا سودا کرنے کے لیے آسانی سے تیار ہو جائے، وہ سن لے اور کان کھول کر سن لے، ہم اپنے دین و ایمان اور عقید توحید کا سودا کرنے کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم اپنے باپ دادے، اپنے آباء و اجداد سے ایمان کی جو نعمت پائی ہے، اللہ کے خزانے غیب سے اسلام کی جو نعمت ملی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نعمتیں پوری کر دی گئی، دین مکمل کر دیا گیا، قیامت تک کے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا گیا۔ اب اس دین کے بعد کوئی دین نہیں، اس شریعت محمدی کے بعد کوئی شریعت نہیں، اس کتاب کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں۔ کتاب آخری نازل کی جا چکی، نبوت کے دروازے بند کیے جا چکے، شریعت اتاری جا چکی اور یہ احکام نافذ کیے جا چکے۔ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور دین کی طرف مائل ہوگا، توحید چھوڑ کر شرک کی طرف جائے گا، سنت چھوڑ کر بدعت کی طرف جائے گا، اللہ پر ایمان و یقین کی دولت چھوڑ کر چند سکوں کے عوض بک جائے گا، کسی عہدے اور منصب کی عوض بک جائے گا، وهو في الآخرة من الخاسرین۔ اس کائنات میں اس کو اللہ کسی بھی عمل کو قبول نہیں فرمائے گا، یہ اعلان ہے اللہ کا۔ مگر افسوس
مسلمانوں میں سے کچھ ایسے مسلمان ہیں ہمارے شہر میں ہیں جنہوں نے دین و ایمان کا سودا کرنا پسند کیا، جنہوں نے مورتی کے آگے سر جھکا دیا، جنہوں نے گنپتی کی آرتی اتاری، جنہوں نے ہندو مسلم یکجہتی کے نام پر دین و ایمان پر کیچڑ اچھالا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں۔ اور وہ لوگ جو نادانی میں ایسا عمل کیا، غلطی کی وجہ سے کوئی اقدام کیا، اور علماء کی بروقت رہنمائی کی وجہ سے انہوں نے ایمان اور کلمے کی تجدید کی، انہوں نے نکاح کی تجدید کی، انہوں نے پھر اثر نو کلمہ پڑھا اور اس بات کا اقرار کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور وہ لوگ جو اپنے مفادات کی خاطر شرک کی طرف مائل ہو رہے ہیں، میں ان کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے لیے دین و ایمان کی طرف لوٹ جاؤ۔ میں جانتا ہوں چند سیاستداں بھی ایسے ہیں، کچھ عہدے اور منصب رکھنے والے بھی ایسے ہیں جو شرک کی طرف مائل ہو رہے ہیں، جن کی تصویریں آ رہی ہیں۔ میں ان سے صاف کہنا چاہتا ہوں بلا کسی ادنیٰ تردد کے، بلا کسی ڈر و خوف کے، کہ ہم علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے کہ ہم بلا خوف اپنی بات کہیں، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، ہمارے پاس سب سے بڑی دولت دین و ایمان کی دولت ہے۔ ہم اپنی جان کی قیمت پر بھی یہ دولت دشمنوں کے سپرد نہیں کر سکتے۔ میں انتظامیہ کے لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ پر ایمان و یقین رکھتے ہیں، ہم دین و ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ جو فرقہ پرست طاقتیں جو ڈرا کر اور دھمکا کر چند مسلمانوں کی جانیں لینا چاہتے ہیں، میں ان سے صاف کہتے ہیں کہ جمہوری ملک میں رہنا ہے، جمہوری طریقے سے رہو، فرقہ پرست بن کر نہ رہو، انصاف کے طرفدار بنو، ظلم کا ساتھ نہ دو، کیونکہ اس کائنات میں عدل باقی رہے گا، انصاف باقی رہے گا، اور ظلم حرف غلط کی طرح مٹا دیا جائے گا۔ لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی پھٹکار ہو ظالم انسانوں پر۔ ظالم چند دن خوشی و مسرت کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہے، چند سال زندہ رہ سکتا ہے، لیکن وہ وقت آئے گا جب اللہ کا کوڑا برسے گا، تمام مظالم مٹا دیے جائیں گے، فرقہ پرستوں کی پکڑ کی جائے گی۔ کہاں گیا نمرود، کہاں گیا فرعون کا انا ربکم الاعلی کا دعویٰ، کس دولت مند کی دولت، کس بادشاہ کا دبدبہ۔ جا غور غریبہ پہ نظر ڈال پہ عبرت کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت۔ عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔